الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقہ سے جو اچھا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات سے کوئی اور انکار نہیں کرتا سوائے کافروں کے۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تب باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے، بلکہ یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا کوئی سوائے ظالم لوگوں کے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو، نشانیاں تو محض اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ سے کفر کیا ہے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے جلد عذاب مانگتے ہیں۔ اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گا اچانک، جبکہ یہ بے خبر ہوں گے۔ یہ تم سے جلد عذاب مانگتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ تم سے جلد عذاب مانگتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ جس دن ان کو عذاب اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب ہماری طرف واپس لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند عمارتوں میں جگہ دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے اجر ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے ان کو بہکایا جا رہا ہے؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور کس نے مردہ ہو جانے کے بعد اس سے زمین کو زندہ کر دیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، در حقیقت دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نجات کا جو ہم نے ان کو دی ہے کفران نعمت کریں اور دنیا کے مزے لوٹیں۔ انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ لوگ ان کے گرد و پیش سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ گیا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، بے شک اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔
سورۃ الروم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور مغلوب ہو جانے کے بعد چند سال میں غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس روز اہل ایمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہر ہی جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور مدت مقرر کے لیے؟ مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، اور ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا اور جس قدر انہوں نے اسے آباد کیا ہے انہوں نے اس سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، اور پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر تم سب اس کی طرف واپس لائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم سخت مایوس ہوں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں حمد اسی کے لیے ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جب کہ تم ظہر کرتے ہو۔ وہ مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم انسان زمین میں پھیلتے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے خود تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں سے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور خوف اور طمع کے ساتھ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور طمع کے ساتھ، اور آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور پھر اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پر اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے پکارے گا تو تم اچانک نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، سب اس کے تابع ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔